السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ لوگ جو چینل کے توسط سے خلدآباد اور ان بزرگان دین کی معلومات دینا چاہتے ہیں، اس توسط سے میں یہاں پر حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہوں۔ یہیں کا خادم ہوں، یہ بھی ہمارے خادم ہے، میں یہیں پر امامت بھی کرتا ہوں، مجاور بھی ہوں۔ اسی توسط سے میں آپ کو یہ معلومات دیتا ہوں جو کتابی حوالے ہیں۔ حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو خلدآباد شریف جو ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگان دین کے قدم مبارک یہاں آنے کے بعد خلدآباد کی جو معاملات ہیں پوری دنیا میں جو ہے عیاں ہیں، جانتے ہیں لوگ۔ خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش ہندوستان کے ہریانہ میں جو مقام ہے ہانسی، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 675 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 709 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ جو ہے 17 سال کی عمر تک نظام الدین محب الہی کے پاس رہے۔ بچپن سے لے کر جو ہے آپ کے ایک ماموں جمال الدین ہانسی بھی جو ہانسی میں رہتے ہیں، ان کی تربیت رہی۔ اس کے بعد نظام الدین محب الہی کی تربیت میں رہے اور وہیں سے آپ نے خلافت بھی حاصل کی، اور انہی کے حکم پر 17 سال کی عمر میں خلدآباد شریف کی طرف کوچ کرے۔ آپ جس وقت یہاں پر آئے تو اس وقت جو ہے ایک بڑا مجمع جو ہے حضرت کے پاس تھا۔ آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ 700 پالکی کو خلدآباد شریف کی طرف روانہ کیا۔ حضرت کی ذمہ داری تھی، انہی کے پاس سب کی کفالت تھی، تو حضرت کے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور حضرت نظام الدین محب الہی نے دعا کر کے جو ہے ان کے پاس کچھ عطا کیا تھا، اور وہ یہاں روانہ ہوئے۔ اس وقت جب روانہ ہو رہے تھے تو دہلی میں جب آپ نکلے وہاں سے تو سب لوگ باہر چھوڑنے کے لیے، گاؤں کے پاس دہلی کے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ تو نظام الدین محب الہی کے ساتھ جو لوگ تھے تو اس میں سے کسی نے کہا کہ دیکھیے حضرت، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دولہا آگے پیچھے پڑا ہے۔ تو نظام الدین محب الہی کہا کہ ہاں، یہ ایک واقعی میں دولہا ہی ہے، دین کے دولہا، اس لیے ان کا نام دولہا میاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور جب وہ یہاں پر آئے تو کفالت کا اتنے سارے لوگوں کا مسئلہ تھا، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کفالت کا معاملہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد دعا کرتے کہ بھئی ان کی کفالت کا معاملہ اللہ کر دے، تو اللہ رازق الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہر وقت کہیں جو ہے زر کے ٹکڑے یا جو ہم نے لکھا اور جو سن پڑا ہے وہ وہاں پر عطا ہو جاتی ان کو، اور آپ اسی وقت جو ہے فجر کے بعد بولو یا جب بھی موقع ہوتا اس وقت وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اس لیے آپ کا نام زرزری زربخش اس توسط سے زرزری زربخش کہا جاتا ہے۔ یہ 2 لقب ہے کتابوں کے حوالے سے، اور ویسے تو بہت سارے آپ کے القاب ہیں۔ اور آپ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر دین کی تبلیغ کی، شریعت اور طریقت کے ساری چیزیں آپ نے یہاں جو لوگ موجود تھے ان کو بتایا، دین کی طرف راغب کرایا، اور اپنے عمل سے تمام لوگ جو ہیں ان کے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کی صحبت میں رہتے، ان کا خانقاہی نظام چلتا رہا۔ اور یہاں سے 700 پالکی کے جو بزرگ تھے وہ یہاں سے جو ہے پوری دکن کی طرف بھیجے گئے اور وہاں دین کا کام شروع کر دیا گیا اور دین کا کام ہوا۔ اس کے بعد آپ 17 سال تک یہاں دین کی خدمت کی۔ دین کی خدمت 17 سال ہونے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین محب الہی کے خلیفہ بھی ہے اور مرید بھی ہے، ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ کے بھائی تھے وہاں پر، آپ وہیں جائیے خلدآباد میں اور وہاں پر آگے کی دین کی تبلیغ اور انتظام کو سنبھالیے۔ اس کے بعد برہان الدین غریب بھی یہاں پر آئے، انہوں نے 700 پالکی کے ساتھ وہ بھی آیا اور انہوں نے پھر یہاں پر دین کا کام شروع کیا، اور اسی توسط سے دین کا کام چلتا رہا۔ اس کے بعد زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی گئی، پھر انہوں نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا تمام بزرگان دین کے سلسلے سے۔ اس کے بعد کئی بزرگان دین یہاں پر آئے، جس میں راجہ خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جلال الدین گنجرواں، جو حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ سے پہلے آئے تھے، لیکن وہ اسی طرف بستی کے باہر ہی رہے اور ان کا بھی بہت کم عرصہ رہا، لیکن اس عرصے میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اس وقت بہت کم لوگ یہاں پر تھے، لیکن یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں سے بہت سارا معاملہ چلا اور یہاں تک جو ہے پہنچا ہے۔ تمام بزرگان دین جو دکن کی طرف ہے یہ پورے یہیں سے ہے۔ حضرت کی والدہ محترمہ بھی جو ہے یہاں پر ہے، جن کا نام بی بی حاجرہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے ایک ماموں ہے خواجہ سراج الدین، اور حضرت کی 5 بہنیں اور
کل 4 بھائی ہیں، جس میں بڑے بھائی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرے نمبر کے اور بھائی ہے یہ آخری جو ہے خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کی برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی عمر میں 20 سال کا فرق ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بادشاہ، یہاں پر ابوالحسن تانا شاہ ہے، ناصر جنگ شہید ہے، نظام الملک آصف جہاں اول ہے، ایسے کئی بادشاہ بھی یہاں پر آرام گاہ نے انہوں نے اپنی پسند کیا خلد آباد کو اور یہیں پر آرام کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ کے وصال کے 350 سال بعد یہاں پر آئے اور اس کے بعد ان کا یہاں وصال ہوا۔ اس طریقے سے خلد آباد کا معاملہ چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ دین کا جو اللہ کے فضل و کرم سے ان بزرگوں کا جو فیض ہے، روحانی فیض ہے، وہ یہاں پر آج بھی ملتا ہے۔ آپ آ کر دیکھتے ہیں ہندوستان کے کئی جگہوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے اپنی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ ان کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو آج روحانیت کا جو معاملہ ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ ادب یہاں سے جو ہے بہت خلد آباد شریف سے جو ادب یہاں سے لوگوں کو ملتا ہے وہ دوسری جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بزرگوں کا فیض اور یہ روحانی فیض تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو اپنے فیض سے ہمیشہ جاری و ساری کرتا ہے اور ان کے مقاموں پر ہمیشہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو جو لوگ اپنا دلی سکون چاہتے ہیں وہ ان بزرگوں کے پاس آتے ہیں، جس سے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب مسئلہ ہوتا میرا کوئی درپیش تو میں کسی ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ جو یہ اللہ والے ہیں ان کے فیض سے تمام لوگ جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کی جو کرامتیں ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں جو اس کے حوالے سے ہم لوگ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، کچھ سینہ بھی ہوتی ہے۔ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو چاندی کی قوم نکلتی ہے وہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نکلتی ہے۔ جس وقت قحط کا معاملہ تھا، قحط پڑا تھا، اس وقت جو ہے معاملہ بہت جو ہمارے خدامین حضرات تھے ان کے لیے بڑا معاملہ درپیش تھا کہ کس طریقے سے کفالت ہو۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے دربار میں چاندی کی قومیں نکالا تھا زمین سے، جو ہم لوگ جو ہے خادم حضرات ان کو چھوڑ کر نہیں گئے، وہی کاٹتے وہی بیچتے، اور جب ہماری کفالت ہو جاتی ہے ہمارا معاملہ صحیح ہو گیا، قحط دور ہو گیا، تو اس کے بعد وہ نشانی آخر گئی۔ ایسے بہت ساری کرامتیں ہیں بزرگان دین کی جو ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تھوڑی بہت ناقص معلومات جو میں نے یہاں پر دیا ہوں، باقی کتابوں کے حوالے سے آپ معلومات۔ محترم ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے مسلم سماج میں ایک عجیب و غریب کچھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو بزرگان دین کے آستانے پہ یا درگاہ شریف پہ آنے کو کہیں نہ کہیں انہوں نے شرک سے جوڑا ہے، بزنس سے جوڑا ہے۔ تو آپ کیونکہ ہے کہ خادم ہے اور آپ بھی بہت دین سے وابستگی ہے، تو یہ بتا دیجیے نئے لوگوں کو کہ بھائی شرک کسے کہتے ہیں اور زیارت کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ شرک کا جو معاملہ ہے اصل میں شرک کو سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی واحد ذات ایسی ہے جو اس کو سمجھنا کہ بھئی شرک کسے، شرک اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ آج کل ہم نے جو ہے اس کی مکمل معلومات نہیں حاصل کرتے ہوئے یہ اصل میں شرک اور جتنی بھی چیزیں معلومات حاصل کرنا ہے کسی عالم یا کسی پیر و مرشد کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آج کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار اس طریقے سے بنا لیا ہے جو شرکیہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے شرک صاف ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور ایسا نہیں کرتے تقریباً جو ہے آپ معلوم پڑے گا آپ کو کہ آپ لیں گے، لیکن آج کم معلومات کی وجہ سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شرک میں تبدیل کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ کسی شخص نے کوئی شرک نہیں کیا اور اس پہ کسی نے یہ تہمت لگایا کہ یہ شرک کیا ہے اس نے، تو قیامت کے روز بروز حشر جو ہے اس کو وہ شرک اس پہ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں بڑا احتیاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ بزرگوں کے پاس جانے کے لیے کوئی منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو جو معلومات ہے اس طریقے سے آپ جو ہے فیض حاصل کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کسی پر تہمت لگانا، یہ مسلمانوں کا جو معاملہ آج ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سوائے تہمتیں باندھنے کے، کفر اور شرک کے فتوے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اخلاص والا کام ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم نے اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے، اپنے عمل میں جو ہے مضبوطی اور اخلاص لانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر ہماری طرف آئے، نہ کہ ہم آپس میں لڑے جھگڑے اور لوگوں کو جو ہے تتر بتر کر دیں۔ آج جو حالات ہیں ہمارے وہ ہمارے اعمالوں کی بدولت ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین جو ہے صرف کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھ لیا اور کسی سن لیا ہو گیا، اس کے لیے کسی استاد کے پاس جا کر باادب زانو ادب ہو کر سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب ہم دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے سمجھیں گے تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح دین پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیے حضرت کا جو عرس ہوتا ہے ذرا عرس کی تاریخ بتا دیجیے کہ کون سے اور اس کا اختتام کب ہوتا ہے تاکہ جو نئے دیکھنے والے ان کے معلومات میں اضافہ ہو۔ حضرت کا عرس مبارک جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے۔ 4 ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، 8 ربیع الاول تک عرس مبارک آپ کا چلتا ہے۔ تقریبات جو عرس کی ہوتی ہے 4 سے 8 تک ہوتی ہے۔ ویسے میلہ جو ہوتا ہے جو یہاں پر میلہ بھرتا ہے حضرت کے عرس کے توسط سے وہ 1 مہینہ لگ بھگ چلتا ہے اور یکساں جو ہے لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں، فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کو خاص طور سے ہمارے پاس یہاں پر خلد آباد میں موئے مبارک اور پیران مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موئے مبارک ہے، جو پیران مبارک ہے، جن کی سند ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہاں پر 12 ربیع الاول کی شب سے سمجھ لیجیے 11 ربیع الاول ختم ہونے کے بعد 12 ربیع الاول کی شب شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سے 12 ربیع الاول کی رات تک 13 ربیع الاول کی رات تک اس کو جو ہے دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے لیے خاص ہے اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں خاص حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ تمام لوگ آتے ہیں، ہندوستان کے بہت دور دور سے لوگ آ کر عرس میں شرکت فرماتے ہیں۔ دوسرا حضرت کا شجرہ جو ہے چشتیہ سلسلہ موجود ہے۔ حضرت کے جو پیر و مرشد ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے، ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے۔ آپ کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تک ہے۔ وہ سارے شجرے ہمارے پاس یہاں لگے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے آپ تصویر لے کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس پہ ہماری اور کتابوں کی معلومات میں بھی آپ کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کچھ ایسے تاریخ کچھ یادگار باتیں کیونکہ آپ یہاں کے خادم ہیں، تو ہندوستان کی بڑے بڑے شخصیت لیڈران کہہ سکتے ہیں، سیاسی لیڈران جنہوں نے کہ یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر عقیدت سے ماتھا ٹیکا، یہاں پر زیارتیں کی اور ایک متاثر ہوئے، ایسے کوئی بڑی بڑی شخصیت کے نام ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہیں جو ہے یہاں پر ہندوستان کے راشٹرپتی گیانی زیل سنگھ جو خاص طور سے یہاں پر آئے تھے اور دیوی لال بھی آئے تھے اور اس طریقے سے بہت سارے منسٹر بھی آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ والوں کے پاس جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کسی بھی ذات، کسی بھی دھرم، کسی بھی جگہ کا آدمی ہو، ان کے دلوں میں محبت، ان کے اس میں جو محبت ڈالتا ہے بزرگوں کی، وہ اللہ رب العزت ڈالتا ہے۔ اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، آ کر بلا مذہب و لحاظ ملت کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے، کوئی بھی آتے ہیں یہاں پر آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے منسٹران آج بھی آتے ہیں، جب بھی الیکشنز آتے ہیں یا کوئی ایسے ان کے پاس معاملات پیش آتے ہیں تو وہ یہاں آ کر اپنی جو ہے حاضری لگاتے ہیں، یہاں ان کے پاس دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی چالو ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ آتے ہیں اور یہ باضابطہ چینلوں کے توسط سے بتایا بھی جاتا ہے۔ یہ آخری سوال کہ جب یہاں کے جو انتظامات ہے، صاف صفائی، وضو کا پانی، دھوبی ہے، دیکھ ریکھ، تو یہ کیسے نظام طے پاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی اور مزید؟ ہمارے پاس جو ہے ہم جتنے بھی خدامین حضرات ہیں جی، یہ یہاں پر ہم لوگوں نے آج سے نہیں، جب سے درگاہ ہے، جب سے یہ اس میں وقف کا وقف فنڈ ہم دیتے ہیں۔ باقی جو ہے ساری چیزوں پر ہمارا جو ہے معاملہ ہے، ہماری کمیٹی ہے، ہمارے سارے لوگ مل کر اتفاق کے ساتھ پوری ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا وقت سے ہم سے کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ملتا ہم کو۔ ہم لوگ جو ہے جو زائرین بھی آتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس سے اخراجات ہم لوگ اس کو لے کر یہاں کے جتنے اخراجات ہیں، پانی ہے، لائٹ ہے، جتنی سہولیات ہم اچھی سے اچھی فراہم کر سکنا ہے کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہوں نے بھی جس وقت آئے تھے انہوں نے جیسی ان کی سہولتیں تھی، جیسا جیسا معاملہ تھا انہوں نے کرتے گئے۔ ہمارے پاس سے بھی بہت ساری چیزیں آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ خدامین حضرات سب مل کر کرتے ہیں۔ ہماری کمیٹی ہے باضابطہ، کمیٹی کے صدر ہے جو الیکٹڈ ہے، ممبران ہے الیکٹڈ ہے، یہ لوگ مل کر سب مل کر پورے خدامین مل کر اس کے اخراجات کو چلا۔ آپ کا پورا نام بول دیجیے۔ میرا نام محمد صلاح الدین بن محمد مسیح الدین، خلد آباد شریف کا ہی رہنے والا ہوں، سرکار کا خادم ہوں۔ یہاں پر امامت اور مجاوری ہمارا نام ہے، یہ بھی یہاں کے مجاور بھی ہے، خادم بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم سب لوگ مل کر یہاں کی خدمت کرتے ہیں۔